بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ ہم سورۃ النساء آیت نمبر 77 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تارا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، قیل لہم، کہ کہا گیا جن کو، کفو ایدیکم، روک کر رکھو تم اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فلما، پس جب، کتبہ، فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، علیہم، ان پر، القتال، قتال، جب ان پر لڑائی کرنا لکھ دیا گیا۔ اب یہاں تک آپ تھوڑا سا مفہوم سمجھ لیں، پھر آگے پڑھتے ہیں۔ یہ ان مکہ میں جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے ایک غلبہ اور طاقت دے دی اور جہاد کرنے کی اجازت دی، تو اس وقت یہ آیت اتری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو پہلے روکا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، ابھی تم نے لڑنا نہیں ہے۔ یہ مکہ میں جب مسلمان جو ہے کمزور تھے اور کم تعداد میں تھے، اس وقت کافر مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، مارتے تھے، ستاتے تھے۔ اس وقت کئی مسلمان جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ سے یہ کہتے، اللہ کے پیغمبر آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کافروں کے ساتھ لڑیں۔ لیکن اس وقت اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی کہ ابھی تم تھوڑے ہو، کمزور ہو۔ اور یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس وقت طاقت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی کافروں کا کچومر نکال سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان مومنوں کو مضبوط کرنا تھا، ان کی ایمانی طاقت اور صلاحیت ان کے اندر بڑھانی تھی، اور یہ دیکھنا تھا کہ یہ پکے کتنے ہیں۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا نا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، یہ کام کرتے رہو تم۔ اور اگر یہ ظلم کر رہے ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں، آپ ان پر صبر کریں۔ بہت بڑے صبر کیے مسلمانوں نے، اور بڑے ایک بہت لمبی داستان ہے جن مسلمانوں پر کتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ لیکن اس وقت اگر چاہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے کہ ایک ابو جہل کتنے مسلمانوں کو مار رہا تھا، حضرت بلال کو، حضرت سمیہ کے اس نے 2 ٹکڑے کر دیے، حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں اس نے سلائیاں ڈال کر اس کی آنکھیں ختم کر دیں، حضرت یاسر پر، حضرت خباب پر، کتنے مسلمانوں پر ظلم ہوتے تھے۔ اگر مسلمان چاہتے تو ابو جہل کو اکیلے پکڑ لیتے، اتنے تو مسلمان تھے نا اس وقت کہ ابو جہل کو کہیں اکیلے جاتے اور پکڑ کر اس کی ایک ایک بوٹی کر دیتے، لیکن نہیں، مسلمانوں کو اس وقت روکا گیا تھا، ابھی کچھ نہیں کرنا، ابھی اس امتحان سے گزرنا ہے تم نے۔ اور پھر کیا ہوا جب مدینہ میں آ گئے، اور اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے لکھ دیا، فرض کر دیا ان پر لڑائی کرنا، اذا فریقم، اللہ فرماتے ہیں پس اچانک ایک گروہ ان میں سے، یخشون الناس، وہ اب ڈرنے لگے ہیں لوگوں سے، کہ خشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے۔ بعض کمزور مسلمان نا اس وقت جب جہاد فرض ہوا نا، ان کے دلوں میں بھی ڈر آ گیا کہ کافر اتنی زیادہ تعداد میں، اس وقت بھی ابھی کافر زیادہ تھے نا، مسلمان 313، پہلی جو جنگ ہوئی تھی دیکھیں مسلمان 313 ہیں، اور اسلحہ بھی نہیں ہے، ہتھیار بھی نہیں، کوئی تیاری بھی نہیں، کوئی قوت طاقت نہیں، اور سامنے سے 1000 کا لشکر ہے، تو اس وقت بھی کم تھے، تو بعض کمزور مسلمان جو ہے وہ ڈرنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں اب یہ ڈرتے ہیں ایسے ان لوگوں سے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، وہ اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ان کو لوگوں کا ڈر آ گیا ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، کس لیے فرض کر دیا تو نے ہم پر قتال کرنا، جہاد کرنا، لولا، کیوں نہیں، اخرتنا، تو نے مہلت دی ہمیں، الی اجل قریب، ایک تھوڑی وقت کے لیے، مقررہ وقت کے لیے تھوڑی سی اور مہلت دیتا، ابھی تو ہم نے کوئی تیاری ہی نہیں کی۔ قل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا متاع جو ہے، دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے۔ تم یہی کہتے ہو نا تھوڑی دیر اور جی لوگے اور زندگی بسر کر لوگے، اگر تم کم ہو، یہی تمہارے دل میں آتا نا ہم کہیں مارے نہ جائیں، شہید ہو جاؤ گے۔ اگر اس جنگ میں تمہاری موت آ گئی تو جنتوں کے مہمان بن جاؤ گے، دنیا سے تو جان چھوٹے گی، اللہ رب العالمین تمہیں جنت دے گا۔ والآخرۃ خیر، اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اس دنیا سے، کئی سے زیادہ ہے، وہ ہے کس کے لیے، لمن اتقی، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ولا تظلمون، اور نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے، فتیلا، ایک کھجور کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے نا، اس کو فتیل کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کھجور کے چھلکے کے برابر، کھجور کے دھاگے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ تم پر
جو ہے انصاف کیا جائے گا، اللہ رب العالمین عدل کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے، ہم دنیا کو ترجیح نہ دیں، ہماری ترجیح آخرت ہونی چاہیے، اور جب ہم اپنی آخرت کو ترجیح دینا شروع کر دیں گے نا، اس وقت ہمیں سکون ملے گا۔ جب ہم قرآن پر غور و فکر کریں گے اور اپنی دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کریں گے، اس کے بارے میں سوچیں گے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے، تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی سکون سے بھر جائے گی۔ آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دنیا میں موت سے اتنا ڈرتے ہو نا، کہیں ہم جہاد میں گئے تو مارے نہ جائیں، اللہ فرماتے ہیں اینما، جہاں بھی تکونو تم رہو گے، یدرککم الموت، پا لے گی تم کو موت۔ موت تو آنی ہی آنی ہے نا، اگر جہاد کرنے کے لیے نہ گئے تو لکھی ہوئی ہے موت، تو گھر میں بھی آ جائے گی، موت تو بستر پر بھی آنی ہے، موت سے کون بچ سکتا ہے؟ پا لے گی تمہیں موت۔ وَلَوْ كُنْتُمْ، اور اگرچہ ہو تم، فی بروج مشیدہ، قلعوں میں مضبوط قلعے بنا کر ان کے اندر بھی چھپ جاؤ نا، موت لکھی ہوئی ہے نا تو آنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آج کے دور میں ہم دیکھیں نا، یہ جو وبا آئی کرونا کی، کتنے لوگ بچ رہے ہیں، اس سے احتیاط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، کسی کو سلام نہیں کرنا، گھر سے باہر نہیں نکلنا، لکھا ہوا جو ہے وہ تو ہو کے رہنا ہے، ٹھیک ہے، احتیاط کریں، جہاں کوئی بیماری ہو، کوئی وبا ہو یا کوئی خطرناک جگہ، نہیں جانا چاہیے وہاں پر، لیکن اپنے آپ کو اتنا بند کر لینا، کسی کو سلام ہی نہیں کرنا، باہر ہی نہیں نکلنا، مسجد میں نہیں آنا، نماز ہی نہیں پڑھنی، تو یہ تو بہت اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کم ذہن کرنے کی، وہی بات ہے نا کہ اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو چھپا لو تم جو ہے مضبوط قلعوں میں، تو پھر بھی موت آ جائے گی۔ یہ تو وہی ہے نا، اپنے آپ کو بالکل شیشوں میں پیک کر کے رکھ دینا، اور اگر اللہ نے لکھا ہے کہ اسی بیماری سے موت آنی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا، اور اگر اللہ نے نہیں لکھا تو کوئی لگا نہیں سکتا۔ یہ مومن کا، ایمان والے کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے۔ یہ تو کافر لوگ ہیں، بے دین لوگ، وہ جو ہے نا اس طرح کی احتیاطیں کرتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں۔ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک کائنات کا پتہ بھی حرکت نہیں کرتا، اور اللہ نے جہاں ہماری موت لکھی ہے نا، اسی جگہ پہ آنی ہے، جس وقت لکھی ہے اسی وقت آنی ہے، اور جس سبب سے لکھی ہے اسی سبب سے آنی ہے، سبب بھی وہی بنے گا۔ اور یہ ہم دعا کریں اللہ سے کہ اللہ جب ہمیں موت آئے نا تو ہم سے راضی ہو، اور ایمان کی حالت میں ہمیں موت دینا، اور مرنے کے بعد ہمیں معاف کر دینا، یہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے، باقی بچ نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں جہاں مرضی رہو موت تمہیں پا لے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر تم نے کی ہوگی کوئی نیکی، يَقُولُ هَذِهِ، بلکہ یہ ہے منافقین کا رویہ بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ اللہ فرماتے ہیں اگر پہنچتی ہے تم کو حسنۃ، کوئی اچھائی، یقولو، تو وہ کہتے ہیں حاضی من عند اللہ، یہ اچھائی اللہ کی طرف سے ہے۔ منافقین کا رویہ پیچھے بھی ایک آیا یہاں پر اور ہے کہ وہ مسلمانوں کو اگر فتح ملتی، وہ بھی ساتھ ہوتے نا، کوئی اچھائی آتی تو وہ کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچے ان کو سیئۃ، کوئی تکلیف، کوئی ناکامی، میدان جنگ میں اگر ہار جائیں یا کوئی اور تکلیف پہنچے، یقولو، تو وہ کہتے ہیں حاضی من عندک، یہ آپ کی طرف سے ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں اے محمد معاذ اللہ، یہ آپ کے پر ایمان لانے کی وجہ سے ہمیں یہ مصیبت ملی ہے، ہم اس لیے یہاں پر پھنس گئے ہیں۔ تو یہ منافقین کا رویہ تھا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ ان سے کہہ دیں کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، کائنات کا ایک پتہ اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتا، ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فما لہؤلاء القوم، پس کیا ہو گیا ہے اس قوم کو، لا یکادون، نہیں قریب ہے کہ یفقہون، وہ سمجھ سکیں حدیثہ بات کو، وہ اللہ رب العالمین کی تدابیر کو اور اللہ کی حکمت کو یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ مزید آگے یہ مضمون جاری ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔